بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي یا مولاي انت القوی وانا الضعیف وهل يرحم الضعیف الا القوی۔ بے تحاشا طاقتور ہو کر مظلوم، بے انتہا کمزور ہو کر ظالم۔ جب ہم خدا اور انسان کو دیکھتے ہیں، ایک طرف خدا ہے ایک طرف انسان ہے، تو قدرت کے اعتبار سے خدا قادر متعال ہے، خدا قدرت مطلقہ کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا کو ہر چیز پر قدرت ہے، جبکہ انسان ہر لحاظ سے قدرت کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ انسان کی کمزوری کا اندازہ نہیں اور خدا کی قدرت کا، طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ وہ بے تحاشا طاقت کے مالک ہے، ہم بے انتہا کمزوری کے مالک ہے۔ اس کے باوجود ہم انسان کمزور ہو کر اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے ہمارے معاملات ہے، ہماری زندگی ہے، یہ دیکھ کر ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے اور یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ خدا انسانوں کے ہاتھوں قوی ہونے اور طاقتور ہونے کے باوجود انسانوں کے ہاتھوں خدا مظلوم واقع ہو رہا ہے۔ یہ انسان ظالم ہو رہا ہے، کمزور ہو کر خدا کو مظلوم اپنی زندگی میں انسان قرار دے رہا ہوتا ہے، جبکہ خدا طاقتور ہے، جبکہ خدا قدرت کے مالک ہے۔ اس کے باوجود انسان کی زندگی میں انسان ظالم نظر آتا ہے اور خدا ہمیں مظلوم نظر آتا ہے۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے میں دو چار موارد سے استفادہ کرتا ہوں، دو چار نکات۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں خدا کی مظلومیت، آپ دیکھیں جب ہم کسی انسان کی نسبت میں، جب ہمیں کوئی چیز، ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم زندگی بھر احسان مند رہتے ہیں، اس احسان کو ہم فراموش نہیں کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جبکہ خدا کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہے، اس کے باوجود ہم خدا کو فراموش کرتے ہیں۔ اپنے جیسے انسانوں کے چھوٹے سے چھوٹے احسانات کو ہم فراموش نہیں کرتے ہیں، زندگی بھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں، احسان مند ہم رہتے ہیں، جبکہ خدا کے اتنے احسانات ہم پر ہونے کے باوجود ہم خدا کو فراموش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خدا کی کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ دوسرا مورد یہ ہے کہ ہم خدا سے لے کر ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خدا کی نعمات ہم استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، ہر چیز خدا سے ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ایسے زد تک کہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہیں، خدا سے ہے۔ ہم کھائیں خدا کے، پئیں خدا کے، استعمال کریں خدا کی چیزیں خدا سے لے کر، لیکن ہم اس کی سنیں جو مرتبے میں، رتبے میں گرا ہوا ہے، نیچا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کھائیں خدا کی چیزیں، سنیں کسی اور کی۔ ہم نفس کی سننے کے لیے تیار ہیں، اپنے جیسے افراد کی ہم سنتے ہیں، حتیٰ دشمن خدا کی ہم سنتے ہیں۔ کھائیں خدا کی چیزیں، نعمات خداوندی ہم کھائیں پیئیں۔ جب مقام عمل میں ہم آتے ہیں، سننے کا جب مقام آتا ہے تو ہم خدا کے سننے کے لیے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، خدا کو لبیک کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا خدا کی مظلومیت ہو سکتی ہے؟ تیسرا مورد یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کا ملبہ
اپنی کمزوریوں کا ملبہ ہم خدا پر گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سستی کرتے ہیں، سستی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہمارے گھر والوں کو جب بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو گرچہ اس بے روزگاری کے پیچھے ہمارے ہاتھ ہے، ہم انسانوں کے ہی ہاتھ ہے، ہماری سستی شامل ہے، اس کے باوجود کمزوری ہماری اپنی ہے، اس کے باوجود اس بے روزگاری کے ٹھیکیدار کو، سبب کو، باعث کو ہم خدا سمجھتے ہیں، اس الزام کو خدا پر لگاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خدا کی کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ جہالت کی سزا اپنی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ قوم جو علمی میدان میں ترقی کر چکی ہے، وہ مختلف دیگر میادین میں آگے نکل چکی ہے، ایسے میں جو جاہل قوم ہوگی، جو جاہل معاشرہ ہوگا، ظاہری بات ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو وہاں ہم یہ الزام، یہ تہمت ہم لگائیں خدا پر، جبکہ اس کے پیچھے جو عامل ہے وہ خود ہماری کمزوری ہے، ہماری سستی ہے، ہماری جہالت ہے، لیکن ہم مجرم کس کو ٹھہراتے ہیں؟ خدا کو ہم مجرم سمجھتے ہیں، باعث خدا کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو گھریلو زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، درک نہ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی جو خصوصیات ہے، خاصیتیں ہیں، شرائط ہے، نہ پہچاننے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، معاشرے میں بہت ساری طلاقیں ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، برداشت کم ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کی غلطی کو ہم کس پر لگاتے ہیں؟ ہم کس کو غلط سمجھتے ہیں؟ ہم خدا کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس غلطی کو ہم خدا کے کھاتے میں ڈالنا ہم چاہتے ہیں۔ غلطی ہم کریں، غلط خدا کو دکھائیں، غلطی ہم کریں اور اس غلطی کو خدا کے کھاتے میں ہم جمع کریں، خدا کے اکاؤنٹ میں ہم ڈالیں۔ اس سے بڑھ کر خدا کی کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ صلہ رحمی کی جگہ قطع رحم کرنے کی وجہ سے جب انسان کو اچانک موت آ جاتی ہے، اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، اس کی عمر جب کوتاہ ہو جاتی ہے، تو یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہے، صلہ رحمی ختم کرنے کی وجہ سے، اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ جلدی موت آنے کے باعث ہم خدا کو ہی سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے خدا کے ہاتھ ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور برا بلا اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خدا کی کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ بچوں کی تربیت میں صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، والدین کی طرف سے صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جب بچے بگڑتے ہیں، بچوں کی وجہ سے جب معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرہ غیر الہی معاشرے میں تبدیل ہوتا ہے، تو ہم خدا پر یہ الزام خدا پر لگاتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیوں خراب ہو رہا ہے، ہمارے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں، معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، اس کی وجہ ہم خدا کو سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے خود ہمارے ہاتھ ہے، ہمارا رول ہے، والدین کا رول ہے، معاشرے کا رول ہے۔ اس الزام کو بھی ہم خدا پر لگاتے ہیں، مقصر ہم خدا کو سمجھتے ہیں، مجرم ہم خدا کو سمجھتے ہیں، ملزم ہم خدا کو سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خدا کی کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ ہم بچوں سے شرم و حیا کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، بچوں کے سامنے ہم گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، گڑبڑ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، ایک غیر اخلاقی کام انجام دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے، تو آپ یہ حرکتیں، اس طرح کے کام آپ انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، بچے کو پتہ چل رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔
لیکن خدا کے سامنے جو سب سے زیادہ آپ سے نزدیک ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، خدا کے سامنے ہو کر سب سے بڑے گناہ، اعظم الذنوب، بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فردی گناہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، اجتماعی گناہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، سیاسی گناہ کرنے کے لیے اور اخلاقی گناہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ یعنی بچے کے سامنے اتنا خوف، خدا کے سامنے ذرہ برابر ہمیں خوف نہیں ہے۔ بچے کے سامنے معمولی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا کے سامنے ایک سے ایک بڑھ کر بڑے سے بڑے گناہ، غلطی مرتکب ہونے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خدا کی کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ اپنا حق اگر کوئی ضائع کرے تو ہماری چیخیں نکلتی ہے، ہماری فریاد بلند ہوتی ہے کہ میرا حق ضائع ہو گیا۔ لیکن خدا کے حقوق، اتنے سارے حقوق ہم سے ضائع ہوتے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہے۔ اگر آپ کو حق کی پرواہ ہے تو جہاں آپ اپنے حق کے لیے فریاد بلند کرتے ہیں، آپ کو احساس ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو خدا کے حقوق، بندگان خدا کی حقوق کو ضائع کرتے ہوئے، پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر کیوں آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں؟ اپنے چھوٹے سے چھوٹے حقوق کے ضائع ہونے پر آپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ خدا کے حقوق دن رات ضائع ہونے پر آپ کو ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا کی کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ وہ انسان جو خدا پر رحم نہ کرے، جس کی آنکھوں کے سامنے خدا کی مظلومیت اس طرح سے وہ دیکھے اور اپنے ہاتھوں خدا کو مظلوم بنائے، خدا پر ظلم کرے، اس انسان سے کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ حتیٰ یہ انسان خود پر رحم کرے، خود پر ظلم نہ کرے، اپنے جیسے انسانوں پر، معاشرے پر ظلم نہ کرے؟ اس کی کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں؟ جب انسان ظالم بنتا ہے تو خدا کی نسبت میں بھی یہ انسان ظالم ہے، اپنے جیسے انسانوں کی نسبت میں بھی یہ ظالم ہے، اور اپنی نسبت میں بھی انسان ظالم ہے۔ اس کا پورا وجود ظلم سے بھر جاتا ہے، وہ مکمل طور پر ظالم بنتا ہے، اور جو ظالم ہوگا اس کا ٹھکانہ بہشت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خدا خود ظالم نہیں ہے اور خدا ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بنابراین اگر انسان ظلم کی دنیا سے نکلنا چاہے تو سب سے پہلے خدا کو مظلوم بنانے سے وہ باز آ جائے، خدا کو اس مظلومیت کی نگاہ سے دنیا سے انسان نکالیں۔ جب خدا اس کی نگاہ میں محترم ہوگا، مقدس ہوگا، قابل اطاعت، قابل احترام ہوگا، تو خود بھی اپنی نگاہ میں محترم ہوگا، اپنے جیسے دوسرے لوگ بھی اس کی نگاہ میں محترم